يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. بی ایس علوم اسلامیہ کے کورس کوڈ 1904 اسلام میں اختلاف رائے کے آداب کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ طاہر اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بات کریں گے فقہی اور اصولی جو اختلافات ہیں ان کے اسباب میں سے ایک اہم سبب تشریح و تعبیر کے مختلف طریقے بھی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ یعنی قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں عربی زبان میں ہیں. قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے یہ قرآن کریم عربی میں نازل کیا ہے. اسی طرح وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. یہ جو حکم ہے، فیصلہ ہے، شریعت ہے، یہ عربی میں ہے. اور اس طرح کی کئی اور آیات بھی ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرض منصبی ہے وہ یہ بتایا گیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا، اور اس ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو یہ ذکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہوا، اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی وضاحت فرما دیں، تبیین فرما دیں، تشریح فرما دیں، تفصیل فرما دیں جو نازل کیا گیا ہے. تو قرآن مجید کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور سنت اور حدیث کی صورت میں وہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں عربی لغت میں ہیں. اب عربی زبان کے جو قواعد اور اسالیب ہیں ان کی بنیاد پر جب ہم ان کو سمجھنا چاہیں گے تو یہاں بھی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. آج ہم انہی اختلافات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ اور مجتہدین کی فقہی اور اجتہادی کاوشوں کو سمجھ سکیں اور ان کے اختلافات کی حقیقت اور گہرائی کو پا سکیں. چنانچہ عربی زبان کی دلالت یعنی کوئی لفظ اپنا معنی کیسے بتاتا ہے، اس کو دلالت کہتے ہیں. اس دلالت کے حوالے سے جو اختلافات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا اختلاف عام اور خاص کا ہے. عام وہ لفظ ہے کہ جس پر بھی وہ بولا جائے اس کے تحت جتنے بھی افراد ہیں، یعنی جتنی بھی چیزیں اس کے تحت آ سکتی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ المطلقات. اب جتنی بھی طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اس لفظ کی دلالت میں شامل ہیں. جبکہ دوسرا جو لفظ ہے یا اصطلاح ہے وہ خاص ہے. خاص سے مراد وہ لفظ ہے کہ جو کسی ایک متعین اور مخصوص معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. وہ مخصوص چیز کوئی جنس بھی ہو سکتی ہے، کوئی نوع بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے. جنس کی مثال انسان ہے، تو بہت سی جنسیں ہیں. حیوان بھی ایک جنس ہے، انسان بھی ایک جنس ہے. اور پھر جنس کے نیچے نوع آتی ہے یعنی قسم. تو انسان ایک خاص اور مخصوص جنس ہے، اور اس کے نیچے دو انواع ہیں، یا تو مذکر یا مؤنث. تو مرد جو ہے وہ ایک خاص نوع ہے. اور پھر اس کی مزید اگر ہم تخصیص کریں تو ایک فرد واحد جو ہے، مثال کے طور پر زید، یہ ایک خاص فرد ہے.
تو خاص جنس، خاص نوع اور خاص فرد، یہ تینوں چیزیں خاص کے تحت آتی ہیں۔ اب یہاں جو فقہا میں اختلاف پیدا ہوا وہ کئی طرح کا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لفظ عام ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو لفظ عام ہے کیا اس کی دلالت قطعی ہے یا ظنی ہے؟ اس کے بارے میں جمہور علماء، جن میں علماء شافعیہ آتے ہیں، مالکیہ اور حنابلہ، اور احناف میں سے چند علماء جیسے امام ابو منصور ماتریدی، یہ جمہور کا گروہ یہ کہتا ہے کہ لفظ عام کی دلالت اپنے افراد پر ظنی ہوتی ہے، قطعی نہیں ہوتی، کیونکہ ہر عام کے اندر تخصیص کا احتمال موجود ہے۔ جبکہ احناف کا کہنا یہ ہے کہ لفظ عام کی دلالت اپنے تمام افراد پر قطعی ہوتی ہے، یعنی جب لفظ عام بولا جائے گا تو اس میں تمام افراد شامل ہوں گے، الا یہ کہ کوئی قطعی دلیل آ کر بتائے کہ کوئی فرد اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ اختلاف بڑا اہم ہے، اس کو کچھ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سمندر ہے هو الطہور ماؤہ والحل میتۃ، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے، چنانچہ مچھلی وغیرہ اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قرآن مجید میں لفظ میتہ عام ہے، جبکہ حدیث نے اس کی تخصیص کر دی ہے کہ میتہ میں سے جو سمندر کا مردار ہے وہ حرمت میں نہیں آئے گا بلکہ وہ حلال مانا جائے گا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں وراثت کا تذکرہ فرمایا تو وہاں یہ ارشاد ہوا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہاری اولادوں کے بارے میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہے کہ مرد کے لیے، مذکر کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ اب یہاں وراثت اولاد کے لیے عام ہے، تمام اولاد اس میں آتی ہے، جبکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ لا یتوارث اہل ملتین، کہ 2 ملتوں اور 2 مذہبوں کے ماننے والے آپس میں وارث نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اگر والدین مسلمان ہیں اور اولاد میں سے کوئی معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے یا وہ کسی اور مذہب کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ وراثت کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مذہب والدین کے مذہب سے مختلف ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ لا یرث القاتل، اگر کوئی ورثاء میں سے قاتل ہے اور اس نے اس شخص کو قتل کیا ہے جس کی وراثت اسے ملنی ہے تو وہ بھی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اب قرآن مجید میں ورثاء کے اوپر کوئی قید نہیں ہے، وہ عام لفظ ہے، جبکہ اس حدیث نے اس کی تخصیص کر دی کہ قاتل کو اور مذہب تبدیل کرنے والے کو ورثاء کی فہرست میں سے خارج کر دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ لفظ عام ہے، اگر کسی نے کوئی 100 روپے کی چیز بھی چورائی ہے تو وہ چور کہلائے گا لغت کی روح سے، لیکن اسلام کے اندر شریعت میں معمولی چیز چرانے والے پر یہ حد لاگو نہیں ہوتی، چنانچہ اس آیت کریمہ کی تخصیص حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، کہ ہاتھ کاٹا جائے گا 1/4 دینار پر، یعنی جو سونے کا دینار ہے اس کا 1/4 حصہ اگر اس کے برابر مالیت کی چوری کرتا ہے تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی معمولی چیز چرا لی یا اس سے کم مقدار کی مالیت کی چیز چرائی تو اس پر حد نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہے کہ عام کی تخصیص حدیث مبارکہ سے ہو گئی۔ اب یہاں پر احناف کا نقطہ نظر کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس تخصیص کو مانتے ہیں، لیکن یہ تخصیص ظنی حدیث کی بنیاد پر نہیں ہوئی، بلکہ
یہ خبر واحد کے بجائے خبر مشہور ہے۔ جمہور کے نزدیک یہ خبر واحد ہے، جبکہ احناف کے ہاں یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ خبر مشہور کہلاتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ حدیث میں قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ جو عورتیں حرام ہیں نکاح کے اعتبار سے، ان کے علاوہ باقی سب جائز ہیں، لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک عورت اور اس کی خالہ کو جمع نہیں کیا جائے گا، ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک خاتون سے جس نے نکاح کیا ہے وہ اس کی پھوپھی سے کر لے، یا اگر پھوپھی سے کر رکھا ہے تو وہ اس کی بھتیجی سے کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت کی روح سے یہ صورت ناجائز قرار نہیں پاتی، لیکن حدیث مبارکہ کی روح سے یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تخصیص ایک اور آیت سے بھی ہو چکی ہے، اور وہ آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ چنانچہ جب ایک حکم کی تخصیص پہلے ہی کسی آیت سے ہو جائے تو پھر ظنی چیز سے یعنی حدیث سے بھی اس کی تخصیص کی جا سکتی ہے۔ تو اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک قرآن مجید کے عام لفظ کی تخصیص کسی خبر واحد یعنی ظنی دلیل سے بھی ہو سکتی ہے، جبکہ احناف کے نزدیک قرآن کریم کے جو عموم ہے، جو عام الفاظ ہیں، ان کی تخصیص کسی خبر متواتر سے ہوگی یا قرآن کریم کی آیت سے ہوگی یا کم از کم خبر مشہور سے ہوگی۔ ایک آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر عام اور خاص میں تعارض اور تضاد پیدا ہو جائے، یعنی عام میں ایک بات کہی جا رہی ہے اور خاص دلیل میں کوئی دوسری بات ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یہاں بھی جمہور اور احناف کا اختلاف ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ ہم خاص کو لیں گے اور عام کو چھوڑ دیا جائے گا، یا دونوں پر اگر عمل ممکن ہو تو خاص سے اس کی تخصیص کر لی جائے گی، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر خاص کو ناسخ مانا جائے گا اور عام کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ لیکن احناف کا نقطہ نظر مختلف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عام پر عمل کریں گے اور اس خاص دلیل کو ترک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر، یعنی وہ زمین جسے بارش کے پانی سے سیراب کیا جائے، یعنی بارش سے از خود سیراب ہو جائے، یا وہاں زمین کے اندر جو نمی ہے اس سے وہ سیراب ہو جائے، یعنی آپ کو پانی خود سے نہ دینا پڑے، تو اس زمین کی پیداوار پر عشر ہے، 10واں حصہ اس میں سے اللہ کے رستے میں دیا جائے گا۔ جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے لیس فیما دون 5 اواق صدقہ، کہ جو پیداوار 5 وسق سے کم ہے اور ایک وسق 191 کلوگرام ہے، تو 5 وسق سے کم اگر پیداوار ہے تو اس میں عشر نہیں ہے۔ تو اب احناف کے نزدیک اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا، کیونکہ وہ پہلی حدیث جو ہے وہ عام ہے، اور عام کی دلالت چونکہ قطعی ہے لہٰذا عام پر عمل کیا جائے گا۔ اور دوسری دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ اس میں مساکین اور فقراء کا فائدہ، یعنی پیداوار کم بھی ہو تو آپ کو صدقہ دینا پڑے گا، اس سے فقراء کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ جب ایک صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں تخصیص آ گئی ہے تو اب اس حدیث کی تخصیص کر دی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ جو اختلاف ہے عام اور خاص کا، اس کی وجہ سے مختلف مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔